السلام علیکم ناظرین. سیاسی حالات پر نظر رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر دو قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایک کا نقطہ نظر ذرا سخت ہوتا ہے اور دوسرے مفاہمانہ روش پر کاربند ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کو ہاکس کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ڈوز کہا جاتا ہے، یعنی باز اور کبوتر. یہ نون لیگ میں بھی اس طرح کے دونوں گروپ موجود ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی ہے، باقی جماعتوں میں بھی. جو بھی جماعتیں نیشنل لیول کی سیاست کرتی ہیں ان کے اندر اس طرح کی دونوں طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، جسے اختلاف رائے کا بھی نام دیا جاتا ہے. اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو شدت پسند اور مفاہمت پسند گروپ ہے یہ باہم برسر پیکار ہیں، جبکہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر دونوں کی شدت اور حدت کو محسوس کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف علی امین گنڈاپور کو کے پی اور میاں اسلم اقبال کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ نامزد کر کے اسٹیبلشمنٹ کو سخت پیغام دیتے ہیں، تو دوسری جانب گوہر ایوب کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کر کے وہ اپنے رویے میں نرمی اور گنجائش کا اشارہ دیتے ہیں. ابھی ویسے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے میاں اسلم اقبال کی جگہ رانا آفتاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا اپنی پارٹی کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال کو شدید اس وقت وہ گرفتاری کے خدشے سے دوچار ہیں. تو اس طرح جو متنازع بیانات کی بنا پر شہرت حاصل کرنے والے اور فائر برانڈ کی حیثیت رکھنے والے شیر افضل مروت کے بجائے وہ پہلے بیرسٹر گوہر خان کو اور بعد میں بیرسٹر علی ظفر کو پارٹی صدر بنانے کا اعلان کرتے ہیں. تو اس طرح وہ بطور جماعت تحریک انصاف کو جارحیت سے باز رکھنے کا پیغام دے رہے ہیں، یعنی ایک طرف وہ سخت میسج دیتے ہیں، دوسری طرف مفاہمانہ. مگر ہم بات کر رہے تھے دونوں گروپوں کے درمیان کشمکش کی اور ٹسل کی جو اس وقت موجود ہے، اور اس کا ریفلیکشن ہمیں شیر افضل خان کے جارحانہ بیان اور بعد میں انہیں شوکاز نوٹس جاری کرنے کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، جو کہ انہوں نے بیان دیا تھا بیرسٹر گوہر کے خلاف کہ وہ پارٹی نہیں چلا پا رہے. تو شوکاز نوٹس جب جاری ہوا تو اس میں شیر افضل مروت نے حسب معمول شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کسی صدر یا سیکرٹری جنرل کو اپنا باس نہیں مانتے، ان کے باس صرف اور صرف عمران خان ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کو کارکنوں میں ان کی مقبولیت ایک آنکھ نہیں بہاتی، یہی وجہ ہے کہ انہیں پہلے بھی عمران خان کو بتائے بغیر انتخابی مہم کے دوران کراچی سے واپس بلا لیا گیا تھا، اور اب ایک بار پھر عمران خان کو بے خبر رکھ کر ان کے نزدیک یہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ کہ جب انہوں نے جارحانہ بیان دیا جیو پر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں غالباً، تو اس کے یا شہزاد اقبال کے، تو اس کے ایک گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے نہ صرف بیرسٹر گوہر سے معذرت کر لی بلکہ انہیں گلے لگایا اور پارٹی کارکنوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے درمیانی رہنماؤں کی سطح پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف اندرونی طور پر جارحانہ اور مفاہمانہ پالیسی اپنانے کے معاملے پر شدید اختلاف اور گروپ بندی کا شکار ہے، جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہاکس اور ڈوز کے درمیان جو ایک اس وقت تنازع ہے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت کارکنوں کے جذبات کا درست ادراک اور تازہ ترین اپ ڈیٹ اس طرح سے نہیں رکھتے جیسے انہیں ماضی میں حاصل تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جیل میں ہیں، وہاں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں ہے، وہ عام میڈیا پہ باقی چینلز بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ان سے ملنے والے پارٹی رہنما جو ہیں وہ ظاہر ہے انہیں اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق جس حد تک بریف کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح ان کو کیسز کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ دینی ہوتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے. اسی طرح جب ان کی ہمشیرہ علیمہ خان ان سے ملتی ہیں تو وہ بھی ظاہر اپڈیٹ اپنے طور پہ دیتی ہوں گی، لیکن ان کو اس طرح سے دسترس حاصل نہیں ہے پارٹی کے معاملات پر کہ وہ تفصیل پوری بیان کر سکیں. بشرا بی بی اس سے پہلے تھیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی بہت تفصیلی ملاقات ہوتی تھی، جو ان کی اہلیہ ہیں وہ تفصیلی گفتگو کرتی ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آگاہ کرتی ہوں گی. مگر ظاہر ہے کہ وہ جیل چلی گئیں، یعنی گرفتار ہیں، نظر بندی میں ہیں، تو اب وہ سہولت بھی حاصل نہیں ہے. تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو الیکشن ان کے انٹرا پارٹی الیکشن آ رہے ہیں، اور اس موقع پر یہ اختلافات کا تاثر جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن پہلے ایک بار سپریم کورٹ نے انہیں
کل عدم قرار دے دیا تھا، دوسری بار پھر انہوں نے رکھے، الیکشن کے موقع پر پھر ملتوی کر دی، تیسری بار ہے۔ تو اس وقت کارکن جو ہیں وہ بڑی ششپنج کا شکار ہیں۔ اب اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ یعنی جو تشویشناک بات ہے ان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، کہ بیرسٹر گوہر کی جگہ عمران خان نے نامزد کیا بیرسٹر علی ظفر کو چیئرمین کے طور پر، مگر وہ بھی یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی قانونی معاملات ہیں اور ان کی اپنی مصروفیت ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک جینوئن ایشو ہے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ بھی اسی مفاہمت پسند گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو شدت پسند گروپ کا دباؤ قبول کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر آمادہ نہیں پاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف نے مشکل ترین حالات میں کسی انتخابی نشان کے بغیر 8 فروری کے الیکشن میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی، مگر اس کامیابی سے ثمربار ہونے کے لیے، اس کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط، دانشمند اور متحد قیادت کی موجودگی ضروری ہے، جس کا بظاہر ہمیں اس وقت فقدان نظر آ رہا ہے، اور پارٹی کارکن جو ہیں وہ خود کو قیادت کی عدم موجودگی میں قدرے تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ قیادت کی عدم موجودگی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ جیل میں ہیں، اور ان کے نیچے جو لوگ ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پاکستان میں جو ایک عام تاثر ہے، بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے قائدین ہوتے ہیں، وہ ایک ون مین شو کے طور پر چلتے ہیں، تو وہ سارا جو طاقت کا ارتکاز ہے یا جو کارکن جس کا اثر لیتے ہیں وہ اپنے لیڈر کا لیتے ہیں، اور عمران خان کے معاملے میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ کہیں، یعنی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے تو وہ کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ دور دور تک اس کا وہ تاثر قائم نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی آ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ ٹرانسپیرنسی بھی شو کرنا ہوگی، تاکہ وہ پچھلے والے جو الیکشن جو کل عدم قرار دی تھی عدالت نے، ویسا تاثر پیدا نہ ہو، اور ایک لگے کہ واقعی الیکشن ہوئے، اس میں کارکنوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے، عہدیداروں کی۔ تو اس موقع پر خاص طور پر یہ جو یعنی ایک تاثر پیدا ہوا ہے گروپ بندی کا، اور مفاہمت کرنے والے اور مزاحمت کرنے والے گروپ کے درمیان جو ایک یعنی تناؤ کی کیفیت ہے، یہ کس حد تک پارٹی کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ۔